السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، فضائل قرآن سیریز کی اس ویڈیو میں میں آپ کے پاس سورہ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر سے متعلق کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ نے عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقرأ الہاکم التکاثر، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ الہاکم التکاثر کی قرأت فرما رہے تھے، یا دوسرے الفاظ میں وقد انزلت علیہ الہاکم التکاثر، آپ پر الہاکم التکاثر کی صورت نازل ہوئی تھی۔ وہو یقول، اور آپ کہہ رہے تھے، ابن آدم مالی مالی وہل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، حالانکہ کیا تمہارا مال اس کے علاوہ بھی ہے جس کو تم کھا لیتے ہو اور کھا کر ختم کر لیتے ہو؟ اس کے علاوہ بھی تمہیں کوئی مال ملتا ہے؟ امام مسلم ہی کی ایک دوسری روایت جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ قرأت کر رہے تھے یا آپ پر نازل ہو رہا تھا، سورت نازل ہو رہی تھی، بلکہ یہ ہے کہ یقول العبد مالی مالی، کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تین مال کے علاوہ اس کا کوئی مال نہیں ہے۔ ما اکل فافنا، جو کھا کر ختم کر دے بندہ، او لبس فابلا، یا پہن کر پرانا کر دے، او تصدق فاقنا، اور صدقہ کر کے وہ اپنے لیے مال غنیمت تیار کر لے اللہ رب العالمین کے پاس۔ وما سوا ذلک فهو ذاہب وتارکہ للناس، اور اس کے علاوہ جو بھی مال اس کا ہے وہ اس کو چھوڑ کر چلا جانے والا ہے اور اپنے وارثین کے لیے، ورثہ کے لیے چھوڑ دینے والا ہے۔ یہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت بھی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کر رہے تھے سورہ التکاثر کی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی تھی، یہ تو نہیں ہے، لیکن باقی الفاظ یہ ہیں کہ بندہ مال 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 کیے رہتا ہے، حالانکہ مرنے تک ہی اس مال سے وہ فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ کھا کر ختم کر لے، جتنا کھا لے وہ، جتنا پہن لے وہ، یا جتنا صدقہ کر کے اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کر لے آخرت کے لیے، ورنہ اس کے بعد وہ جو بھی مال جمع کرتا ہے اس دنیا میں، جتنا بھی تگودہ اور محنت اور کد و کاوش سے جائیداد بناتا ہے، وہ چھوڑ کر چلا جانے والا ہے، اور اس کے ورثہ اس کو تقسیم کر لیں گے، اور پھر پتہ نہیں اللہ کی فرما برداریوں میں انہیں خرچ کریں گے یا اللہ کی نافرمانیوں میں۔ اس کے لیے بندہ اتنا زیادہ کد و کاوش کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے نے، زیادہ مال طلب کرنے نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان چلے جاتے ہو۔ اس صورت میں یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور گویا اسی کی تفسیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میرا مال میرا مال میرا مال 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 مال، دولت دولت دولت، جائیداد جائیداد جائیداد، پراپرٹی 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 کے لیے اتنا کد و کاوش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو پہن لو، جو کھا لو، اور جو صدقہ خیرات کر لو، وہی تمہارا ہے۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات آپ کر کے اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے اور اللہ کا نام لینے والے بھی، اور جو اللہ کا نام لینے والے نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ اس پریشانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بھی مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو آپ اس کو اپنے لیے ذخیرہ کے طور پر، آخرت کے غنیمت کے طور پر، آخرت میں کام آنے کے زاد سفر کے طور پر آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور لائک بھی کریں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔